بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو لولو کے خنجر سے زخمی ہوئے اور بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمایا میری وفات کے بعد ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک ان لوگوں کو عزیز رکھا۔ ان کے نام یہ ہیں: علی بن ابو طالب، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن مالک۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں تم سب گواہ رہنا، میرا بیٹا عبداللہ ان لوگوں میں شامل نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا عرصہ تقریباً 12 سال ہے۔ ان 12 سال میں سے 6 سال انتہائی پرسکون گزرے۔ اس دوران ان پر کسی طرف سے بھی کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری 6 سال ایسے تھے جن میں کچھ شر پسند لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگائے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بیت المال میں سے مال دیا ہے اور ان لوگوں کو مختلف علاقوں کا گورنر مقرر کیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی ہونے کے بعد فرما دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ ان دونوں یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی کے ساتھ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر باوقار سمجھتے تھے کہ جبریل علیہ السلام سے زیادہ ان کی طرف متوجہ رہتے تھے، یہ لوگ انصاف نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہی ہوا اور ہر طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات عائد کیے جانے لگے۔ پہلا الزام یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو عطیات دیے ہیں۔ اس الزام کا جواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے ذاتی مال میں سے دیا ہے، لیکن شرپسندوں، منافقوں اور حاسدوں نے ان کے اس جواب کو تسلیم نہ کیا۔ ان پر دوسرا الزام یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو عامل مقرر کیا جو حقدار نہیں تھے۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اگر کچھ لوگ اچھے حاکم ثابت نہیں ہوئے تو میں نے انہیں معزول بھی تو کیا ہے اور سزا بھی تو دی ہے۔ ایسا ابو بکر اور عمر فاروق کے زمانے میں بھی تو ہو چکا ہے، پھر تم لوگ میری مخالفت پر ہی کیوں تل گئے ہو؟ بھائیوں نے ان کے اس جواب کو بھی نہ مانا۔ آپ پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابی حضرت ابو ذر غفاری کو شہر بدر کیا، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا، ابو ذر غفاری کی امیر معاویہ سے نہیں بنتی تھی، انہوں نے ابو ذر کو میرے پاس بھیج دیا۔ مدینے میں بھی انہوں نے
لوگوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ دراصل ابو ذر بہت سختی سے مذہب پر عمل کرنے پر زور دیتے تھے اور لوگ ان باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان حالات میں نے ابو ذر کی مرضی سے انہیں ذبذبہ بھیج دیا۔ اگر ان کی مرضی نہ ہوتی تو میں کبھی ایسا نہ کرتا۔ ذبذبہ جا کر انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بالکل درست تھی، کیونکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو ذر اس دنیا سے جب رخصت ہوگا تو بالکل تنہا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام بھی لگایا کہ آپ نے حضرت ابو ذر کو شام سے بلا کر مدینے میں قید کر دیا تھا، لیکن یہ بالکل غلط تھا اور من گھڑت الزامات تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خلیفہ بننے کے بعد پہلے خطبے میں فرمایا تھا، لوگوں تم نے مجھے خلیفہ بنایا ہے اور میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ یاد رکھو میں اپنے سے پہلوؤں کی پیروی کرنے والوں میں سے ہوں۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے بعد 3 باتیں واجب ہیں۔ تم سے ان باتوں پر عمل کرانا جو تم میری خلافت سے پہلے مجموعی طور پر قبول کر چکے ہو اور ان پر عمل کرتے رہے ہو۔ دوسرے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے طریقے پر چلنا۔ تیسرے یہ کہ تم سے جبراً کچھ نہ لینا جب تک کہ تم سزا کے حقدار نہ ہو۔ دیکھو دنیا بڑی سرسبز و شاداب نظر آتی ہے اور لوگ اس کی طرف جھک جاتے ہیں، تم اس کی طرف نہ جھکنا اور اس سے لپٹے نہ رہنا، کیونکہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی، یہ کسی کو چھوڑتی بھی نہیں جب تک وہ خود اسے نہ چھوڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا۔ حمد و ثنا کے بعد واضح ہو اللہ تعالیٰ نے سربراہوں کو حکم دیا ہے کہ ریا کے ساتھ رعایت کرو، لیکن حد سے زیادہ نرمی نہ برتو۔ یہ نہ خیال کرو کہ تمہارے افسر اعلیٰ تم سے نرمی کریں گے، اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ لو کہ شرم، امانت اور وفاداری ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھو بہترین کردار یہ ہے کہ مسلمانوں اور ان کے معاملات کی چھان بین کرو، جو ان کا ہو وہ انہیں دے دو، جو کچھ ان پر واجب ہو ان سے لے لو۔ یہی سلوک خریدنے والوں سے کرو، یعنی ان کا مال انہیں دے دو اور جو واجبات ہوں ان سے وصول کر لو۔ جن علاقوں کو فتح کرو وہاں کے لوگوں سے جو معاہدہ ہو اس پر پوری طرح کار بند رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔